من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير المعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرجهم. اصول فقہ حلقہ اولا میں کل آپ کی خدمت میں استعمال کی بحث کو ذکر کیا گیا. آج ہم انشاءاللہ حقیقت والمجاز کو دیکھیں گے. اس جگہ پہ پہلے اس بحث کا تعارف آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے، کیونکہ مباحث الفاظ جو اصول فقہ میں بیان کی جاتی ہیں، اگر اس کا ذہنی طور پہ آپ کے ایک نقشہ موجود نہیں ہے تو آپ بہت سارے ابحاث کو صحیح طریقے سے نہیں سمجھ پائیں گے. اصول فقہ میں ہمارے پیش نظر یہ یاد رکھیں، استنباط حکم شرعی کے لیے قواعد کو وضع کرنا ہے. لہذا اصول فقہ میں فقط اور فقط ان ابحاث کو مد نظر رکھا جاتا ہے مباحث الفاظ کی کہ جن کا ہمیں استعمال آگے پیش آتا ہے. کہاں پر استعمال پیش آتا ہے؟ استنباط حکم شرعی میں. یعنی آپ جتنی ابحاث پڑھ رہے ہیں، ان ابحاث کا اثر کہاں ظاہر ہوگا؟ علم فقہ کی کتابوں میں. علم فقہ کی کتابوں میں ان کا اثر بالخصوص ظاہر ہوگا، اور بالعموم علم تفسیر اور علم حدیث میں ظاہر ہوگا. لہذا یہ حلقہ اولا یا اس طرح کی کتابیں بنیاد کی طرح ہیں. جس طرح سے ایک عمارت کو آپ نے کھڑا کرنا ہوتا ہے، جتنی عمیق آپ بنیاد کھڑی کرتے ہیں اتنی بڑی بلڈنگ آپ قائم کر سکتے ہیں. لہذا یہاں پر اپنے ذہن میں آپ ترتیب بنائیں. اولا ہم جو ہدف رکھتے ہیں ان ابحاث کے ماوراء، ہمارا مقصد اور ہدف کیا ہے؟ ایسے قواعد کو لینا جو حکم شرعی کے استنباط میں ہمیں کام دیں. ہمارا یہاں پہ لغوی بحث کرنا مقصود نہیں ہے، بلاغی گفتگو کرنا مقصود نہیں ہے. ہمارے پیش نظر کیا ہے؟ مثلا آپ علم صرف پڑھتے ہیں تو علم صرف میں ہمارے پیش نظر ہوتا ہے بناوٹ کے اعتبار سے کلمے کا جائزہ لیں. علم النحو آپ پڑھتے ہیں تو وہاں پہ ترکیب اور کلمہ ثلاث کے عنوان سے جائزہ لیتے ہیں، کلمہ اور کلام دونوں کا. بلاغت میں آپ دیکھتے ہیں کہ تقاضۂ مقتضۂ حال کے مطابق اسالیب کو آپ مد نظر رکھتے ہیں، یا مختلف اہداف ہیں. علم اصول فقہ میں ان مباحث الفاظ ہیں. مباحث الفاظ لغت میں، مباحث الفاظ منطق میں، اور مباحث الفاظ اصول فقہ میں. تینوں میں فرق کرتے ہیں، اور تینوں میں ہی آپ کو عبور حاصل کرنا بھی ضروری ہے، کیونکہ علوم میں کام آتے ہیں. علم اصول فقہ میں جب آپ مباحث الفاظ پڑھتے ہیں یا الفاظ کی آپ تحقیق کرتے ہیں تو وہاں پہ آپ کے پیش نظر استنباط حکم شرعی ہے. اس بات کو کبھی آپ نے بھولنا نہیں ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے گی کہ یہاں پر اصولی نے یہ تقسیم کیوں کی ہے. ابھی آپ حقیقت اور مجاز پڑھ رہے ہیں، یہی حقیقت اور مجاز علم بلاغت میں بھی ہم پڑھتے ہیں، اور علم بلاغت کی کتب میں تفصیل کے ساتھ اس کا جائزہ لیتے ہیں. حتیٰ کہ یہاں سے ہی مجاز کی بحث شروع ہوتی ہے، مجاز سے استعارے پہ آتے ہیں، استعارے سے کنایے پہ آتے ہیں، اور اس طرح سے ایک طویل علم بلاغت کا سب سے زیادہ طویل دقیق حصہ مجاز کے پر مشتمل ہے. لہذا یہاں پہ سوال ابھرے گا کہ ہم نے یہاں پہ حقیقت اور مجاز کی بحث کو کیوں چھیڑا، اور پھر استعمال کے ذیل میں اسے کیوں چھیڑا. دو سوال ابھار رہے ہیں. پہلا سوال کہ بلاغت میں اس کو ہمیں پڑھنا چاہیے، علم اصول فقہ میں اس کا کیا تعلق. نمبر دو بحث، اس کو استعمال کے ذیل میں کیوں پڑھ رہے ہیں، آپ نے استعمال سے پہلے اس کو کیوں نہیں پڑھا. جواب میں عرض یہ ہے کہ علم اصول فقہ میں وضع اور استعمال یہ دو ابحاث ایک ہی چیپٹر میں کی جاتی ہیں. اصول فقہ میں بالعموم تین حصوں میں مباحث الفاظ کو ذکر کیا جاتا ہے. ایک ہے وضع اور استعمال کی بحث، دوسری ہے جملات کی بحث یا جملات کے ذیل میں بعض امور ذکر کیے جاتے ہیں ان سے بحث. نمبر تین کہ جو نتیجہ ہم پھر آخر میں لیتے ہیں اطلاق اور مقید، عام اور خاص، اور مفاہیم کی بحث. مفاہیم پانچ ہیں، اور یہی سب سے مہم بحث ہے. ایک طالب علم پڑھتے پڑھتے تھک جاتا ہے، اور جہاں پہ ثمرہ لینا ہے وہ جگہ چھوڑ دیتا ہے، اور وہ ہے اطلاق اور مقید، عام اور خاص، اور
مفاہیم کی بحث انشاءاللہ تعالی آہستہ آہستہ ہم اس کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ وضع پہلے ہے، استعمال بعد میں ہے، لہذا وضع کی بحث میں حقیقت اور مجاز کو نہیں رکھا گیا، کہاں پہ رکھا گیا ہے؟ استعمال کی بحث میں۔ یہ آپ نے ترتیب ذہن نشین رکھنی ہے، اس ترتیب کی وجہ سے آپ کوئی بھی اصول فقہ کی کتاب اٹھائیں، حقیقت اور مجاز کی بحث ڈھونڈنا چاہیں تو آپ کو کہاں نظر آئے گی؟ وضع کے ذیل میں یا استعمال کے ذیل میں؟ اس احسنت، استعمال کے ذیل میں۔ حتیٰ کہ کفایت الاصول جس کے نہج کے اوپر، جس کے منہج کے اوپر درس خارج دیا جاتا ہے، اور حوزات علمیہ نجف و قم از زمانے قدیم ابھی تک یہ بات معروف ہے، قدیم زمانے سے مراد اخوند خراسانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، ابھی تک یہ بات علماء میں معروف ہے کہ جو شخص کفایت الاصول کو اس طرح سے سمجھتا ہے جیسا کہ اسے سمجھنے کا حق حاصل ہے، وہ مجتہد ہے۔ اس قدر یہ اہمیت کی حامل کتاب شمار ہوتی ہے، کیونکہ اسی کے نہج کے پر طویل گفتگو کی جاتی ہے۔ اب آپ کفایت الاصول اٹھائیں اور آپ نے حقیقت اور مجاز کی بحث دیکھنی ہے، آپ کو کہاں ملے گی؟ کیا ابتدائے وضع کی بحث میں ملے گی یا استعمال کی بحث کے ذیل میں؟ استعمال کی بحث کے ذیل میں ملے گی۔ واضح اس کا مقام اور اس کا جگہ، وضع موضع کہ کہاں پر اس کی جگہ ہے اصول فقہ کے اندر، استعمال کے ذیل میں ہے۔ کیوں یہاں پہ مجاز اور حقیقت کی بحث کی گئی؟ کہ حقیقت اور مجاز اس کا تعلق وضع کی دنیا سے قرار نہیں دیا گیا۔ صحیح، بلاغت میں ہم پیش نظر رکھتے ہیں کسی اور جہت کو، ادھر جہت مد نظر ہوتی ہے مقتضی حال کے مطابق، یعنی جہاں پر آپ گفتگو کر رہے ہیں، اس گفتگو جہاں پہ کی جا رہی ہے اس کی حالت کے مطابق، لوگوں اور ماحول اور واقعات کی حالت کے مطابق آپ نے کون سے کلمات کو کیسے استعمال کرنا ہے۔ صحیح ہے، مثال کے طور پہ اگر ایک جگہ پہ جنگ کا ماحول ہے اور وہاں پہ لوگ مختلف مشکلات کا شکار ہیں، اور اس ماحول میں آپ نے جب گفتگو کرنی ہے تو مقتضی حال کیا ہے کہ یہاں پہ حماسی، شجاعانہ اور جوش میں دلانے والی گفتگو کی جائے۔ اب آپ ایسے کلمات لائیں گے جس سے جوش آئے، اور ان کلمات کے لیے بہترین صورت ہوتی ہے مجاز کا استعمال، استعارے کا استعمال، کنائے کا استعمال۔ جیسے نہج البلاغہ میں آپ رجوع کریں تو آپ کو یہ استعمالات نظر آتے ہیں، حتیٰ کہ سید رضی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے نہج البلاغہ در حقیقت علم بلاغہ کو مد نظر رکھتے ہوئے کی ہیں، کیونکہ بہت بڑے ادیب تھے، انہوں نے المجازات النبویہ بھی کتاب لکھی۔ مجاز احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جہاں جہاں پہ مجاز پایا جاتا ہے وہ انہوں نے ایک کتاب میں اکٹھا کر دی۔ ابھی میں بیان کروں گا مجاز کسے کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے انہوں نے امیر المومنین علیہ السلام کے جب کلمات کو دیکھا تو ان کے مطابق جو اوج بلاغت پہ پہنچے ہوئے تھے صرف ان کو اکٹھا کیا، باقیوں کو ترک کیا۔ سید رضی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے کون سے کلمات اکٹھے کیے نہج البلاغہ میں؟ خطبات ہیں، مکتوبات ہیں، حکمات کثار ہیں، صرف ان کلمات کو جو ان کی نظر میں اوج بلاغت تک پہنچے ہوئے تھے۔ اور شیعہ ہو یا سنی، مسلمان ہو یا عیسائی، قرآن کریم کے بعد متفق ہیں تمام کے تمام اہل اہل ادب اور اہل فن، عربی زبان میں نہج بلاغہ سے بڑھ کر بلاغی کتاب نہیں ہے۔ خیر مختصر یہ کہ آپ نے ابھی جائزہ لیا کہ وہاں پر مقتضی حال کے مطابق گفتگو ہوتی ہے۔ آئیں اب ہم ادھر دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ حقیقت اور مجاز کو کس اعتبار سے دیکھا جاتا ہے۔ یہاں پہ حقیقت اور مجاز کو اس عنوان سے نہیں دیکھا جاتا، اس عنوان سے دیکھا جاتا ہے کہ اگر ایک لفظ کو مجازن استعمال کیا گیا ہے، آیا یہ استعمال صحیح ہے یا نہیں۔ پھر ہمارے سامنے ایک کلمہ آ جائے اور وہ کلمہ ہم حقیقت ادھر مراد لیں گے یا مجاز مراد لیں گے، شک پڑ جائے تو کیا کریں؟ قرآن کی مثلا آیت آپ پڑھتے ہیں اقیم الصلاۃ، اب یہاں پہ سوال پیدا ہوگا اقیم الصلاۃ میں آپ نے حقیقی معنی لینے ہیں یا مجازی معنی لینے ہیں؟ کون سے معنی لینے ہیں؟ اس میں بات حکم شرعیہ متاثر ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ ابھی انشاءاللہ تھوڑی اور تفصیل میں آگے بحث آئے گی۔ بس آپ کو یہ پتہ لگا کہ یہاں پہ ہم
بلاغت میں حقیقت و مجاز کا جائزہ لیا جاتا ہے مقتضی حال کو مد نظر رکھتے ہوئے، اور علم اصول فقہ میں حقیقت اور مجاز کو ملاحظہ کیا جاتا ہے استنباط حکم شرعی کو مد نظر رکھتے ہوئے، کہ وہاں پر بعض کلمات ہیں ان سے ہم جب استنباط کرتے ہوئے ہمیں چند مشکلات پیش آتی ہیں، اور مشکلات کا علاج اس بحث کے ذیل میں کرتے ہیں۔ نمبر 2، اس بحث کا تعلق وضع کے ساتھ نہیں ہے، استعمال کے ساتھ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وضع کی دنیا ہمارے لیے آشکار ہے کہ واضح ایک لفظ کو وضع کرتا ہے، اور اس نے جس معنی کے لیے ایجاد کیا ہے لفظ کو، لفظ کا اس معنی میں استعمال ہونا یہ حقیقت کہلاتا ہے۔ جبکہ مجاز آیا ایک لفظ جس معنی میں استعمال ہوا ہے، اس کے علاوہ کسی اور معنی میں بھی استعمال ہو سکتا ہے یا نہیں؟ تو یہاں پہ یہ بات تو پتہ لگ گئی اس کے لیے وضع نہیں ہوا۔ سوال کے اوپر دقت کریں، مثال کے طور پہ کلمہ اسد، یہ کس کے لیے وضع ہوا؟ واضح نے جب کلمہ اسد یا کلمہ شیر اردو میں اس کو جب ایجاد کیا تو کس معنی کے لیے ایجاد کیا؟ ایک حیوان مفترس، چیر پھاڑ دینے والے حیوان کے لیے استعمال ہے، اس نے ایجاد کیا یہ معنی۔ بس اس لفظ کو بول کے معنی لیا جائے حیوان مفترس، یہ حقیقی اور اصلی معنی ہوگا یا نہیں؟ حقیقی اور اصلی معنی ہوگا۔ یہاں پہ سوال ہے، کیا لفظ اسد بول کے غیر حقیقی معنی بھی کوئی مراد لے سکتے ہیں؟ بس ہمیں یہ پتہ لگ گیا غیر حقیقی کے لیے تو وضع نہیں ہوا، وضع کس کے لیے ہوا ہے؟ حقیقی کے لیے۔ اب غیر حقیقی میں اس کا استعمال ہو سکتا ہے یا نہیں؟ بس بحث کیا آ گئی؟ استعمال کی۔ یہاں سے ہمیں پتہ لگا کہ اس کی بہترین جگہ رکھنے کی استعمال ہے، کیونکہ وضع کی دنیا تو آشکار ہے، ادھر تو ہم نے دیکھ لیا کہ مجاز کے لیے یہ وضع نہیں ہوا۔ صحیح، یہ بات آشکار ہوئی۔ آئے اب ہم دیکھتے ہیں کہ حقیقت اور مجاز کہتے کسے ہیں۔ یہ تسلسل اسی طرح سے چلتا ہے کہ پہلے آپ نے وضع ہوا ایک لفظ ایک معنی کے لیے، پھر آپ نے وضع کی اقسام دیکھی، اس کی ذیلی ابحاث دیکھیں۔ اب جب ایک لفظ ایک معنی کے لیے ایجاد ہو گیا تو اب آپ جب استعمال کرنے لگے ہیں تو آپ نے چند اور چیزیں دیکھی۔ استعمال کرتے ہوئے دنیا الگ ہے، وضع کرتے ہوئے دنیا الگ ہے۔ ربط ہے ان دونوں کا آپس میں، ایسا نہیں ہے کہ ربط نہ ہو، ربط گہرا ہے، لیکن دونوں کا جائزہ ہمیں لینا پڑتا ہے۔ وضع کا مطلب ہوتا ہے، اس کو ہم اپنی عام زبان میں کہتے ہیں لغوی معنی۔ جب ہم کہتے ہیں لغوی معنی، اس سے کیا مراد ہوتا ہے؟ وضعی معنی۔ وضعی معنی کا دوسرا نام کیا ہے؟ حقیقی معنی، یا اس کو کیا کہہ سکتے ہیں؟ اصلی معنی۔ صحیح ہے؟ یا انشاءاللہ تعالیٰ بھی آپ آگے جا کے اس کو قرار دے دیں گے کہ دلالت تصوریہ، کیا نام دے دیں گے؟ ہاں، بس ابھی آپ یہ کام کر سکتے ہیں کہ آپ اس طرح سے لکھیں یہاں پر کہ لفظ کا وہ لفظ جو ایک معنی کے لیے وضع یا ایجاد کیا گیا ہے۔ صحیح ہے؟ اس لفظ کو جو ایجاد کیا گیا ہے ایک معنی کے لیے، کتنے نام دے سکتے ہیں؟ ایک نام تو آپ نے پیچھے پڑھا کہ ہم اس کو کہہ سکتے ہیں موضوع، دوسرا آپ نے پڑھا کہ اس کو کہہ سکتے ہیں مستعمل، ایک اور آپ اسے نام دے سکتے ہیں لفظ حقیقی، ایک اور اسے انشاءاللہ تعالی اسے ایک نام دے سکتے ہیں لفظ اصلی، ایک اور نام جو انشاءاللہ آگے آئے گا وہ ہے دلالت تصوریہ، اور یہ ایک اور اس کا جو جامع نام ہے وہ کیا ہے؟ لغوی، لفظ کا لغوی معنی۔ جب بھی لفظ کا ہم کہتے ہیں لغوی معنی، اس سے ہماری کیا مراد ہوتا ہے؟ لفظ کا وضعی معنی، لفظ کا حقیقی معنی۔ صحیح ہے؟ لفظ کا دلالت تصوریہ میں معنی، یہ ہمارا لغوی معنی سے مراد ہوتا ہے، لغتاً و اصطلاحاً ہم دیکھتے ہیں۔ یہ تو ہمارے پاس آ گیا کہ حقیقی معنی ہے۔ بس استعمال کی دنیا میں ہم جب آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات ایک لفظ جس معنی کے لیے ایجاد ہوا تھا اس معنی میں تو استعمال ہی نہیں ہو رہا، بلکہ کسی اور معنی میں استعمال ہو رہا ہے۔ اب یہ جو کسی اور معنی میں استعمال ہو رہا ہے، اس معنی کو مجازی معنی کہیں گے۔ صحیح؟
انشاءاللہ آپ آگے ابحاث میں دیکھیں گے کہ ایک لفظ آیا اپنے حقیقی معنی کے علاوہ دیگر معنی میں استعمال ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا. صاحب کفایہ نے مثلا 3 قول ذکر کیے. ہو سکتا ہے، ایک نے کہا نہیں ہو سکتا، اور ایک نے کہا کہ ہاں ضرورت کے وقت ہو سکتا ہے یا جب آپ کو بہت حاجت پیش آ جائے. صاحب کفایہ نے کہا کہ یہ 2 قول باطل ہیں، یہ صحیح ہے کہ ہو سکتا ہے. کیا دلیل ہے ہمارے پاس؟ سب سے بڑے دلیل خود زبان ہے. عربی زبان میں عام استعمالات ہیں. مثلا کلمہ اسد ہم رجل شجاع کے لیے، بہادر شخص کے لیے استعمال کرتے ہیں یا نہیں؟ اب یہ استعمال ہے ہمارے سامنے واضح. اس کا یہ مطلب ہے وعظ تو نہیں اس کے لیے ہوا نا. کلمہ اسد کس کے لیے وعظ ہوا ہے؟ حیوان مفترس کے لیے. لیکن یہ استعمال کیا جاتا ہے رجل شجاع بہادر انسان کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے یا نہیں کیا جاتا ہے. اسی طرح سمندر، بحر. اب بحر کا لفظ پانی کے ایک بہت بڑے ذخیرے کے لیے ایجاد ہوا نا، اس معنی کو بیان کرنے کے لیے. لیکن بعض اوقات آپ ایک ایسا شخص جس کے وجود میں بہت زیادہ علم ہو اس کے لیے بھی کہتے ہیں کہ بحرن، کہ یہ تو سمندر ہے علم کا. کہتے ہیں یا نہیں؟ اور اس طرح کے بہت سارے الفاظ. بس ہمارے پاس استعمال عربی میں ہونا سب سے بڑی دلیل ہے کہ ایک لفظ اپنے حقیقی معنی کے علاوہ دیگر معنی جو کہ غیر حقیقی ہیں، اس کے لیے غیر وضعی ہیں، ان میں بھی استعمال ہو سکتا ہے. اور اس کا تعلق استعمال سے پھر بن جائے گا. اس لیے استعمال کے ذیل میں اسے ذکر کیا جاتا ہے، کیونکہ وصف سے اس کا تعلق نہیں ہے. اس کا تعلق کس سے ہے؟ استعمال سے. یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ استعمال ایک لفظ اپنے اصل اور حقیقی اور وضعی معنی کو چھوڑ کے دیگر معنی میں کہ جو غیر حقیقی ہیں، غیر وضعی ہیں، ان میں کب استعمال ہو سکتا ہے؟ اس کا ضابطہ کیا ہے؟ اصول فقہ کی کتابوں میں جو ہم درسی طور پہ پڑھتے ہیں 2 ضابطے ہیں ہمارے پاس. صحیح. انشاءاللہ دقیق طور پہ بلاغی طور پہ بھی بحث آئے گی. ابھی ہم بلاغی طور پہ نہیں دیکھ رہے، کیونکہ اصول فقہ میں بعض نے بلاغی طور پہ بھی ذکر کیا. مثلا سکاکی کا ایک نظریہ ہے، اور ایک نظریہ مشہور اہل بلاغت کا ہے کہ وہ انشاءاللہ تعالی کسی اور مورد میں دیکھیں گے. یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں اصولیوں کا نظریہ. یہاں پہ ہمارے پاس 2 نظریات آ جاتے ہیں. بس آپ کو یہ پتہ لگ گیا کہ یہاں پہ ہم نے مجاز سے بحث کیوں کی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک لفظ استعمال ہو جاتا ہے اپنے اس معنی میں کہ جو معنی اس کا اصلی اور حقیقی معنی نہیں ہے. نمبر 2، ہم نے اسے وضع کی بحث میں کیوں نہیں رکھا؟ کیونکہ اس کا تعلق وضع سے نہیں ہے، اس کا تعلق استعمال کے ساتھ ہے. لفظ کو استعمال بس ہم کر رہے ہیں، اور جب استعمال کر رہے ہیں تب اس سے ہم نے تعلق جوڑا ہے. یہاں پہ آئیں مجاز کو سمجھے. مجاز کسے کہتے ہیں؟ مجاز کے بارے میں ہمارے پاس جو نصاب کی کتابیں ہیں اس میں 2 رائے ہیں. ایک رائے ہے مشہور اصولیوں کا، تعریف مجاز میں، یا مجاز کا میلاک مجاز کی تعریف ہے، معیار مجاز. مشہور اصولی ان کا نظریہ، اور صاحب کفایہ یعنی اخوند خراسانی کا نظریہ. اخوند خراسانی رحمۃ اللہ علیہ وہ کہتے ہیں کہ معیار مجاز یہ ہے طبع انسانی یا ذوق انسانی. یعنی انسان اپنے ذوق کے مطابق ہر وہ معنی جو اس کے ذوق کے مطابق ہے ایک کلمے کو اس میں استعمال کر سکتا ہے. ہم یہاں پہ مشہور اصولیوں کا نظریہ پڑھیں گے. مشہور اصولی کیا کہتے ہیں کہ ایک لفظ دوسرے معنی میں کب استعمال ہو سکتا ہے؟ جب اس کے اندر چند شرائط پائی جائیں. ٹھیک ہے. سب سے پہلی شرط یہ ہے، ایک لفظ ہے، ایک لفظ کا بس ہمارے پاس آ گیا کہ 2 قسم کے معنی ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے معنی حقیقی. معنی حقیقی کو ہم معنی لغوی بھی کہتے ہیں، اور معنی حقیقی سے یہ لفظ در حقیقت اس معنی کے لیے ایجاد ہوا تھا. ایک ہے معنی مجازی. معنی مجازی یعنی غیر حقیقی معنی. اس کے اندر چند شرائط ہونی چاہیے. لفظ معنی مجازی میں کب استعمال ہو سکتا ہے؟ جواب: نمبر 1، معنی حقیقی اور معنی مجازی
میں کوئی کوئی تعلق ہو، یعنی کوئی شباہت ہو، شباہت ہو، صحیح۔ دوسرا، کلام میں ایسا قرینہ ہونا ضروری ہے کہ جس کی وجہ سے ہم اصلی معنی مراد نہیں لے سکتے، ہم اصلی معنی مراد نہیں لے سکتے۔ واضح ہے یہ بات؟ بس آپ کے سامنے دو چیزیں آ گئیں، ایک ہے تعلق ہونا باہمی طور پہ، اور دوسرا ہمارے پاس کیا ہو گیا کہ ایک ایسا قرینہ قائم ہو کہ جس قرینے کی وجہ سے آپ اس کا اصلی معنی نہیں لے سکتے۔ اگر یہ قرینہ نہ ہو نا تو پھر تو آپ کوئی چیز روکنے والی نہیں ہے آپ کو کہ آپ اصلی معنی مراد لیں، لہٰذا یہ قرینہ آ کے آپ کو روک دیتا ہے کہ اس لفظ سے بول کے آپ اصلی معنی مراد نہیں لے سکتے۔ بس پہلا کیا ہے، کوئی تعلق ہو۔ تعلق سے کیا مراد ہے؟ حقیقی معنی اور غیر حقیقی معنی جو آپ مراد لے رہے ہیں ان میں آپس میں کوئی شباہت موجود ہو۔ دوسرا کیا ہے، ایک ایسا قرینہ وہاں پہ قائم ہونا چاہیے، قرائن اب مختلف ہیں کہ جو بلاغت میں پڑھتے ہیں، ایک ایسا قرینہ ہونا چاہیے جس کی وجہ سے آپ اصل معنی لفظ بول کے اصل معنی مراد نہیں لے سکتے۔ مثال کے طور پہ آپ کہتے ہیں ایک شخص بڑا بہادر آیا ہے، مثلا مجاہد ہے جس نے جہاد اسلامی میں بڑی شجاعت دکھائی ہے، آتا ہے، آپ دور سے کہتے ہیں کہ جاء اسد، جاء اسد۔ اب یہاں پہ ہمارے پاس یہ دو شرائط پوری کرنی ہے۔ لفظ اسد حقیقت میں ایجاد ہوا تھا حیوان کے لیے، لیکن یہاں پہ آپ حیوان کا معنی ترک کر کے ایک بہادر مرد مراد لے رہے ہیں۔ سوال، جب آپ نے لفظ بول کے ایک بہادر شجاع مرد مراد لیا ہے، ایک مجاہد مراد لیا ہے، کیا اس میں یہ دو شرائط پوری ہیں؟ آپ کہیں گے بے شک پوری ہیں۔ کیسے؟ کہ اسد بھی بہادر ہوتا ہے اور یہ بھی بہادر ہے، صحیح ہے۔ نمبر دو، بس شباہت ہوگی یا نہیں؟ بہادری وجہ سے بھی اس میں شباہت ہوگی۔ نمبر دو، قرینہ۔ قرینہ یہ ہے کہ یہ شخص جس کو ہم کہہ رہے ہیں رجل شجاع، بہادر اور مجاہد شخص، اس شخص کی حالت اور حال یہ بتا رہا ہے، اور آپ کا یہاں پہ یہ لفظ بولنا کہ یہاں پہ آپ کا اشارہ بہادر شخص ہے اور حیوان مراد نہیں ہے، کیونکہ حیوان اور شخص میں فرق ہے یا نہیں؟ فرق ہے نا؟ بس یہ قرینہ بن جاتا ہے کہ آپ اس سے اصل معنی مراد نہیں لے رہے۔ یا اسی طریقے سے بعض اوقات کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنی انگلیاں کانوں میں گھسا لی۔ اب آپ جانتے ہیں کہ انگلیاں تو سب کانوں میں نہیں گھسائی جا سکتی، صحیح؟ اس کا یہ مطلب یہاں پہ یہ لفظ بول کے اصلی معنی مراد نہیں لیا گیا، کیونکہ وہ تو پورا ہو ہی نہیں سکتا، یہ قرینہ بن جاتا ہے۔ اس طرح سے اور بہت سارے قرائن ہیں جو بلاغت میں پڑھتے ہیں۔ بس آپ کے سامنے مجازی معنی ہے، اس کا اثر ہمارے سامنے کہاں نکلتا ہے؟ اس کا اثر یہاں پہ نکلتا ہے کہ ایک بحث ہم کرتے ہیں حقیقت متشرعہ اور حقیقت شرعیہ کے عنوان سے۔ حقیقت شرعیہ اور حقیقت متشرعہ، اگرچہ یہ حقیقت کے باب میں بحث ہے، لیکن یہ بحث اس طرح سے ہمارے سامنے بعض اوقات آ جاتی ہے کہ مثلا کلمہ صلاۃ ہے، کلمہ صلاۃ کا اصل معنی ہے بالفرض دعا۔ آپ کلمہ صلاۃ بول کے بعض اوقات نماز مراد لیتے ہیں یا نہیں؟ صحیح۔ اب ہم یہ نہیں ابھی کہہ رہے کہ یہ مجازی معنی ہے، لیکن ان حقیقت اور مجاز سے تعلق رکھنے والی ابحاث کی ایک میں آپ کے سامنے مثال ذکر کر رہا ہوں کہ یہاں پہ حقیقت شرعیہ اور متشرعہ میں اگر آپ یہ کہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کے خود ان رکوع سجود پر مشتمل افعال کا نام صلاۃ رکھ دیا، صحیح، تو یہاں پہ تو دوسری وضع ہمارے سامنے ہو جائے گی، صحیح، یہ لفظ اس کے لیے حقیقت میں واضح ہو گیا۔ یا ایک نظریہ یہ ہے کہ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں یہ نہیں ہوا، آہستہ آہستہ معاشرے میں پہلا معنی ترک کر کے یہ دوسرے معنی کے لیے استعمال ہو گیا۔ اگر نبی کے دور کے بعد
ایک لفظ کسی کے لیے عبادات میں پڑ جاتا ہے اسے حقیقت متشرعہ سے ہم تعبیر کرتے ہیں۔ اب حقیقت ادھر کیوں کہہ رہے ہیں کہ پیچھے ہم تعینی و تعینی پڑھ چکے ہیں، صحیح؟ تعینی میں کیا ہے؟ واضح خود ایک لفظ کو ایک معنی کے لیے ایجاد کرتا ہے، اور تعینی میں کیا ہے؟ کثرت استعمال کی وجہ سے ایک لفظ دوسرے معنی میں استعمال ہو جاتا ہے۔ وہاں پہ آپ حقیقت سے بحث کریں گے، اور اگر آپ اس بات کے قائل ہو جائیں کہ یہ حقیقت شرعیہ رکھتی ہے تو اس کا یہ مطلب ہوگا کہ جہاں جہاں پر لفظ صلاۃ آ رہا ہے ادھر آپ مراد کیا لے لیں گے؟ نماز۔ لیکن اگر آپ قائل ہو جائیں حقیقت متشرعہ رکھتی ہے تو اس کا یہ مطلب ہوگا کہ آپ کو وہاں پہ قرینہ دیکھنا پڑے گا کہ آیا یہ نماز کے اوپر دلالت کرتا ہے یا نہیں۔ جہاں پہ قرینہ نہیں ہے وہاں پہ معنی کیا لے لیں گے؟ لغوی معنی لے لیں گے۔ واضح اسی طرح مجازی ہیں کہ قرینے کے بغیر مجازی معنی نہیں لے سکتے۔ آپ اگر استنباط حکم شرعی کر رہے ہیں اور ایک جگہ پہ ایک لفظ آ گیا اور یہاں پہ آپ شک میں پڑ گئے کہ یہ اس کا حقیقی معنی ہے یا اس کا مجازی معنی ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ وہاں پر کون سا معنی مراد لیں گے؟ اگر قرینہ نہیں ہے تو حقیقی اور لغوی معنی لیں گے، اور اگر قرینہ ہے تو مجازی معنی لے سکتے ہیں، یعنی وہ ایسا قرینہ جو اصل اور حقیقی معنی لینے سے ہمارے لیے معنی بن جائے۔ اور انشاءاللہ تعالی شرح علومہ یا فقہ استدلالی کی کتابوں میں یہ والے موارد بہت ساری جگہوں پہ دیکھتے ہیں، کم جگہیں نہیں ہیں، متعدد جگہوں پہ۔ اسی لیے مراجع اعظام خصوصاً رہبر معظم آیت اللہ سیستانی وہ اپنے طلباء سے جو خطاب کیا ہے اس میں تاکید سے کہتے ہیں کہ ادبیات کے اوپر بہت عبور حاصل کریں۔ ادبیات کا ایک گہرا تعلق ہے استنباط حکم شرعی میں۔ اگر ادبیات کا پہلو آپ کا کمزور رہ جاتا ہے، قرآن کریم سے معنی لینا، حدیث مبارکہ سے، اور خصوصاً استنباط حکم شرعی میں بعض احادیث کو سمجھنا آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ لہذا جتنا آپ قوی ہوں گے اتنا آپ کے لیے سفر آسان ہوتا ہے۔ بس آپ نے حقیقت اور مجاز یہاں پہ ہم نے استعمال کی جہت سے دیکھنے سے بات زیادہ بڑھ گئی اور مختلف پہلو آپ کے سامنے آشکار ہو گئے، اور بعض تھوڑا سا دقت کے قابل بھی ہیں کہ ان کی طرف فقط اشارہ ہوا، جیسے حقیقت شرعیہ اور متشرعہ کہ صرف اشارتاً آپ کے سامنے ذکر کیا ہے اور کتاب میں بھی نہیں ہے، اس لیے یہ ایک حاشیے کا آپ موضوع رکھیں۔ ضروری نہیں ہے کہ اس کے اوپر آپ اپنے ذہنوں میں سوال اٹھائیں، کیونکہ ہماری کتاب میں یہ حقیقت شرعیہ اور متشرعہ نہیں ہے۔ صرف یہ بیان کرنا مقصود تھا کہ بعض اوقات قرینہ کتنی اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ حقیقت اور مجاز کا آپ نے یہاں پہ موضوع ملاحظہ کیا، نتیجہ ہمارے سامنے یہ نکلا کہ ایک لفظ، یعنی نتیجہ غور سے توجہ سے سنیں، ایک لفظ اپنے اصل اور حقیقی معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ نمبر 2، ایک لفظ اپنے اصل معنی کو چھوڑ کے غیر اصلی یا مجازی معنی میں بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ نمبر 2۔ نمبر 3، اگر ہمیں شک پڑ جائے کہ یہاں پہ ہم حقیقی معنی استعمال کریں یا مجازی، تو اصل یہ ہے کہ حقیقی معنی، قرینے کی صورت میں مجازی معنی لے سکتے ہیں۔ نمبر 4، حقیقی معنی لینے کا ہمارے پاس ضابطہ کیا ہے؟ سوال، اگرچہ یہ پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں وعظ کی بحث میں، ایک سوال یہ کتاب کا حصہ ہے کہ اگر ہمیں شک ہو جائے یہ اصلی معنی ہے یا غیر اصلی معنی ہے، ادھر ایک تو یہ ہے کہ استعمال کے مورد میں آپ دیکھ رہے ہیں نا، مثلا آپ کو دونوں معنی پتہ ہیں کہ یہ اس لفظ اسد یا لفظ بحر کا یہ سمندر کا یہ اصلی معنی پانی کا ذخیرہ ہے بہت بڑا، اور اس کا مجازی معنی ہے علوم میں یا سخاوت کا جو بہت زیادہ سخی ہو یا جس کے پاس بہت زیادہ علوم ہو۔ آپ کو اصلی اور غیر اصلی معنی پتہ ہے، تو وہاں پر آپ شک میں پڑتے ہیں تو آپ کہیں گے اگر قرینہ نہیں ہے تو میں اصلی معنی مراد لے لوں گا، صحیح؟ اسے اصالت حقیقت کہتے ہیں۔ جب بھی حقیقت اور مجاز شک ہو جائے یہاں پہ کلمہ اسد حقیقی معنی میں استعمال ہوا ہے یا غیر حقیقی معنی میں استعمال ہوا ہے، اصل کیا ہے؟ حقیقی میں، سوائے اس کے کہ کوئی قرینہ ہے اور آپ کو بتا دے۔ یہاں پہ ایک اور سوال، آپ کے پاس دو معنی موجود ہیں اور آپ کو نہیں پتا کہ اس لفظ کا حقیقی معنی کون سا ہے،
اس لفظ کا حقیقی معنی کون سا ہے. اب کیا کریں گے؟ کیونکہ جو پہلے میں نے نکات آپ کے سامنے بیان کیے یہ تو تب تھے کہ آپ کو پتہ ہے اس لفظ کا حقیقی معنی یہ ہے اور مجازی معنی یہ ہے، اور یہاں پہ سوال کر رہے تھے کہ اب یہ لفظ اس عبارت میں یا کلمے میں ایک کلام میں استعمال ہوا ہے تو متکلم نے لفظ یہ بول کے حقیقی معنی مراد لیا یا مجازی معنی مراد لیا. اس کے جواب میں ہم نے یہ کہا کہ اگر قرینہ ہے تو مجازی لے سکتے ہیں، قرینہ نہیں ہے تو متکلم کے کلمات کو ضروری ہے کہ لغوی معنی کے اوپر حمل کریں. یہی روش ہم قرآن کریم کی تفسیر میں بھی جاری کرتے ہیں. قرآن کریم کے کلمات انہی جہات سے ہمارے سامنے معنی کے اعتبار سے آتے ہیں. بہرحال دوسرا سوال، آپ کے سامنے ایک لفظ ہے اور اس کی طرف نسبت دیتے ہوئے دو معنی ہیں. یہاں پہ آپ کہیں گے کہ یار ایک لفظ کے تو دو معنی نہیں ہو سکتے، یہ یقین ہے ایک لفظ کے یہاں پہ دو معنی مراد نہیں ہے. یہاں پہ ان میں سے ایک حقیقی ہے اور ایک غیر حقیقی ہے، یہ بھی آپ کو پتہ ہے، لیکن یہ نہیں پتہ کون سا حقیقی ہے اور کون سا غیر حقیقی. آپ کیسے پتہ لگائیں گے؟ دونوں سوالوں میں فرق پتہ لگ گیا نا. ایک دفعہ تو آپ کو حقیقی اور غیر حقیقی دونوں معنی کا پتہ ہے، صرف استعمال کے مورد میں شک کر رہے ہیں کہ پتہ نہیں یہ لفظ جو متکلم نے اسد بولا ہے اس سے حیوان مراد لیا ہے یا رجل شجاع مراد لیا ہے. اس جگہ پہ اگر کلام میں قرینہ قائم ہے تو رجل شجاع مراد لے سکتے ہیں، قرینہ نہیں ہے تو پھر حقیقی معنی. لیکن یہاں پہ ایک اور سوال ہے کہ آپ کے سامنے لفظ ہے اور اس کے سامنے دو معنی پڑے ہوئے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں ان میں سے حقیقی معنی کون سا ہے اور مجازی کون سا ہے. تو اس مورد میں آپ کے پاس کیا طریقہ کار ہے حقیقی معنی کو جاننے کا؟ جواب، وہ طریقہ کار ہے تبادر. تبادر کہتے ہیں جیسے ہی لفظ سنتے ہیں تو فوراً ذہن میں جو سب سے پہلے معنی آتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ تبادر. تبادر کہتے ہیں تیزی سے آنا، انسباق المعنی، سبقت کرنا ایک معنی کا. صحیح. ہمارے پاس علامت پہچان کی کیا ہے؟ اگر ہمیں شک پڑ جائے یہ حقیقی معنی یا غیر حقیقی معنی تو ہمارے پاس کیا طریقہ کار ہے؟ تبادر. تبادر کا کیا مطلب ہے؟ ہاں، لفظ سنیں تو سب سے پہلے کون سا معنی ذہن میں آتا ہے؟ لفظ سنیں تو پہلا معنی ذہن میں کون سا آتا ہے؟ وہی معنی اس کا حقیقی ہوگا اور باقی غیر حقیقی ہوگا. یہاں پہ ایک اور سوال ذیلی طور پہ، کیا یہ ہو سکتا ہے کہ مجازی معنی کسی مرحلے میں جا کے حقیقی بن جائے؟ کیونکہ ہم پیچھے وعظ کی کتنی قسمیں پڑھ چکے ہیں. ہم نے یہ کہا نا حقیقی معنی کون سا ہوتا ہے؟ وضعی معنی. ایک واضح نے ایک لفظ کو جس معنی کے لیے ایجاد کیا. وضع دو قسم کی ہے، تعیینی ہے یا تعینی ہے. یعنی ایک دفعہ واضح خود ایک لفظ کو ایجاد کرتا ہے اور کہتا ہے میں نے اس لفظ کو اس معنی کے لیے ایجاد کیا ہے، ایک دفعہ اس طرح. لیکن ایک دفعہ ایک لفظ معاشرے میں کثرت استعمال کی وجہ سے ایک معنی کے ساتھ مختص ہو جاتا ہے اور بہت زیادہ اس کا چونکہ آپ استعمال کرتے ہیں، اس لیے جیسے لفظ بولا جائے گا وہ کثیر استعمال جو لفظ کا کر کے معنی مراد لیا گیا وہ فوراً ذہن میں آتا ہے. صحیح. اسے کہتے ہیں تعینی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا مجازی معنی کبھی حقیقی ہو سکتا ہے؟ جواب، ہاں، اگر اس قدر اس کا کثیر استعمال کیا جائے لفظ کا مجازی معنی میں کہ آہستہ آہستہ انسانی ذہنوں میں اور اس معاشرے میں لفظ بول کے فوراً وہ معنی ذہن میں آ جائے تو اس وقت وہ مجازی معنی ترک کر کے حقیقی معنی اختیار کر لے گا. واضح ہے یہ بات؟ لیکن اگر اتنا کثیر استعمال نہیں ہے تو وہ مجازی معنی ہی رہے گا. جیسے متعدد ایسے مجازی معنی ہیں کہ جو اپنے پچھلے مجازی معنی کو ترک کر کے وضع تعینی کی بنیاد پر کثرت استعمال کی بنیاد پر حقیقی بن گئے، کیونکہ حقیقی معنی کی پہچان کا ہمارے پاس واحد طریقہ کار تبادر ہے جو قابل قبول ہے. شیخ صدر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے اوپر بحث کی ہے، پیچھے گزر چکی ہے کہ اضطراد اور صحت الحمل یہ معنی کیے جاتے ہیں یا صحت السلب اس کو طریقے قرار دیے گئے، لیکن تبادر ان میں قابل قبول ہے. تبادر ہوتا ہے لفظ سنے فوراً معنی ہمارے ذہن میں سبقت کر جائے، فوراً آ جائے. تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے مجازی معنی لفظ اپنے مجازی معنی میں اس قدر استعمال ہوتا ہے، اس قدر استعمال ہوتا ہے
کہ بعض اوقات آپ کے ذہن میں صرف وہی معنی آتا ہے۔ میں اس کی ایک آسان مثال آپ کو علماء کے ناموں میں دیتا ہوں۔ آپ کہتے ہیں سید بحر العلوم، بحر العلوم کہتے ہیں تو ایک فقیر بزرگ کا تصور آتا ہے جو آج سے تقریباً 150-200 سال پہلے شخصیت گزری ہیں۔ شیخ مرتضیٰ انصاری رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے ایک شخصیت گزری ہے۔ اب یہ شخصیت جو گزری ہے ان کا نام تو بحر العلوم نہیں ہے، صحیح ہے، لقب ہے، یا آپ بالفرض ابھی سمجھنے کے لیے کہہ رہے ہیں مجازی معنی ہے ان کا۔ بحر العلوم، علوم کا سمندر، تو حقیقت علوم کا سمندر تو کتابیں ہیں، صحیح، لیکن آپ یہ والا نام دے دیتے ہیں ایک شخصیت کو، کیوں؟ کیونکہ دونوں میں جس طرح سمندر بہت وافر ہوتا ہے، اس کے پاس علوم بہت وافر ہے، لیکن آہستہ آہستہ یہ لقب جو ہے نام میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور اصل نام ہے ان کا سید مہدی۔ اب مہدی کوئی جانتا ہی نہیں ہے ان کا نام، آہستہ آہستہ کیا ہو گیا؟ بحر العلوم۔ تو یہی نام ایک قسم کا آپ کے بن جائے گا۔ یہ میں تقریب ذہن کے لیے صرف مثال دی ہے، ٹھیک ہے۔ بقیہ بلاغت میں اس طرح کے موارد آتے ہیں، یا یہ آگے انشاءاللہ تعالی خود کوئی مثال بیان کریں تو اس کو دیکھیں گے۔ آئیں تیزی سے عبارت پڑھتے ہیں۔ الحقیقت والمجاز، وَيُقَسَّمُ الْإِسْتِعْمَالُ إِلَى حَقِيقِيٍّ وَمَجَازِيٍّ۔ ادھر آپ نے دیکھا استعمال کو تقسیم کیا جاتا ہے، وضع کو تقسیم نہیں کیا جاتا۔ جب آپ استعمال کو تقسیم کریں گے تو استعمال کتنے حصوں میں تقسیم ہوتا ہے؟ یہاں پہ مقسم کون ہے؟ استعمال۔ بس آپ نے دیکھ لینا ہے کہ استعمال دو حصوں میں تقسیم ہے، ایک ہے حقیقی اور ایک ہے مجازی۔ فالاستعمال الحقیقی، استعمال حقیقی کسے کہتے ہیں؟ ہوا استعمال اللفظ، وہ لفظ کا استعمال کرنا، فی المعنی الموضوع لہ، وہ معنی جس کے لیے اس لفظ کو وضع کیا گیا۔ موضوع میں ہوا ضمیر نائب فاعل ہے جو لوٹ رہی ہے لفظ کی طرف، صحیح، وہ لفظ جس کو وضع کیا گیا، لہو میں ہو ضمیر لوٹ رہی ہے معنی کی طرف، وہ لفظ جس معنی کے لیے اس لفظ کو وضع کیا گیا، ایجاد کیا گیا ہے، الذی قامت بینہ و بین اللفظ علاقۃ لغویۃ بسبب الوضع، ایجاد اور وضع کرنے کے سبب کی وجہ سے لفظ کے درمیان اور معنی کے درمیان لغوی تعلق ایجاد اور قائم ہو گیا ہے، صحیح ہے۔ قامت علاقۃ لغویہ یہ فاعل ہے، لغوی تعلق قائم ہو گیا ہے، بینہم میں ضمیر الذی کی طرف لوٹ رہی یعنی معنی کے درمیان اور لفظ کے مابین لغوی تعلق قائم ہو گیا ہے، بسبب الوضع یعنی وضع کے ایجاد کرنے کی وجہ سے۔ میں آپ کے سامنے اس کے لفظی ترجمہ کر رہا ہوں، پھر غور سے دیکھیں کہ آپ نے فعل اور فاعل نہیں ہے، فقط فعل ہے، فاعل آگے علاقۃ لغویۃ آ رہا ہے۔ کون سا صیغہ قامت؟ چوتھا، مفرد مؤنث غائب۔ وہ مفرد مؤنث غائب میں فاعل کبھی پوشیدہ ہوتا ہے اور کبھی ظاہر ہوتا ہے، یہاں پہ کیا ہے؟ ظاہر ہے، اور وہ کیا ہے؟ علاقۃ لغویۃ۔ ادھر علاقہ سے اردو والا علاقہ مراد نہیں ہے، کون سا ہے؟ تعلق، لغوی تعلق قائم ہو جائے کن کے درمیان؟ معنی کے درمیان اور لفظ کے درمیان، کس وجہ سے؟ وضع کی وجہ سے، ایجاد کی وجہ سے۔ وَلِهَذَا يُطْلَقُ عَلَى الْمَعْنَى الْمَوْضُوعِ لَهُ، وہ معنی جس کے لیے لفظ کو وضع کیا گیا ہے اس کے اوپر اطلاق کیا جاتا ہے اسم المعنی الحقیقی، نائب فاعل جو طلاق کا اسم المعنی الحقیقی، معنی حقیقی کا اسم کا اطلاق کس کے اوپر کیا جاتا ہے؟ معنی موضوع لہو۔ والاستعمال المجازی، اس کی تعریف اب دقت سے دیکھیں، ہوا استعمال اللفظ، لفظ کا استعمال کرنا، فی معنی آخر ایک اور معنی میں، لم یوضع لہو، وہ معنی جس کی صفت یہ ہے کہ لہو کی ہو ضمیر کہاں لوٹ رہی ہے؟ معنی کی طرف، یوضع میں ہوا ضمیر نائب فاعل کس کی طرف لوٹ رہی ہے؟ لفظ کی طرف، کہ وہ معنی جس کی صفت یہ ہے کہ اس معنی کے لیے لفظ کو وضع اور ایجاد نہیں کیا گیا، وَلَكِنَّهُ يُشَابِهُ بِبَعْضِ الْاعْتِبَارَاتِ الْمَعْنَى الَّذِي
وضع اللفظ له، لیکن وہ مشابہ ہوتا ہے بعض اعتبارات کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ المعنی، وہ معنی جس کے لیے لفظ کو وضع کیا گیا ہے وہ معنی مشابہ ہے. وَلَكِنَّهُ يُشَابِهُ بِبَعْضِ الْاعْتِبَارَاتِ، بعض اعتبارات سے، بعض جہات سے، اعتبارات یعنی بعض جہات سے وہ معنی کیا ہے یہاں پر؟ معنی الذي وضع له، یشابہ میں ہوا ضمیر آپ لوٹائیں گے اس معنی آخر کی طرف جس کے لیے لفظ نہیں ایجاد کیا گیا. صحیح ہے. اور یہاں پہ المعنی الذي وضع له جو آ رہا ہے، لفظ له آ رہا ہے، یہ مفعول بے قرار دیں گے. صحیح. یشابہ وہ معنی آخر جس کے لیے لفظ کو وضع نہیں کیا گیا وہ مشابہت رکھتا ہے بعض اعتبارات کے ساتھ اس معنی کے ساتھ جس کے لیے لفظ کو ایجاد کیا گیا ہے. واضح ہے یہ عبارت؟ ومثالہ، اس کی مثال، ان تستعمل کلمۃ البحر فی العالم الغزیر علمہ، کہ لفظ کلمہ بحر کو استعمال کیا جاتا ہے اس عالم کے لیے جس کا علم بہت وافر ہے. غزیر کسے کہتے ہیں؟ وافر. لِأَنَّهُ يُشَابِهُ الْبَحْرَ مِنَ الْمَاءِ فِي الْغَزَارَةِ وَالسَّعَةِ، کیونکہ یہ عالم مشابہ ہے اس سمندر سے جو پانی کا سمندر ہے اور اس پانی کے ذخیرے میں بہت وافر اور وسیع طور پہ یہ پانی موجود ہے. وَيُطْلَقُ عَلَى الْمَعْنَى الْمُشَابِهِ، وہ معنی جو شباہت رکھتا ہے اس کے اوپر اطلاق کیا جاتا ہے اسم المعنی المجازی. وہ کس سے مشابہ؟ للمعنی موضوع له، وہ معنی جس کے لیے لفظ کو وضع کیا گیا ہے اس سے مشابہ معنی کے اوپر اطلاق کیا جاتا ہے معنی مجازی کا. وتعتبر علاقة اللفظ بالمعنى المجازي علاقة ثانوية ناتجة عن علاقته اللغوية الأولية بالمعنى الموضوع له، کہ لفظ کا تعلق لفظ کا معنی مجازی کے ساتھ تعلق یہ اعتبار کیا جاتا ہے ثانوی تعلق ہے کہ جو پیدا ہوا ہے نتیجے کے طور پہ سامنے آیا ہے اس لغوی تعلق سے، کہ وہ لغوی تعلق جو اولویت رکھتا ہے، جو تقدم اور پہل رکھتا ہے اس اعتبار سے کہ اس لغوی معنی کو اس لغوی لفظ کو اس معنی کے لیے وضع کیا گیا تھا کہ جس کو ایجاد کرنے والے نے سب سے پہلے وضع کیا. یہ عبارت واضح ہے یا نہیں؟ لِأَنَّهَا تَنْبَعُ عَنِ الشِّبَهِ الْقَائِمِ بَيْنَ الْمَعْنَى الْمَوْضُوعِ لَهُ وَالْمَعْنَى الْمَجَازِي. یہاں پہ تنبع میں ہی ضمیر کہاں لوٹ رہی ہے؟ علاقہ لغویہ کی طرف، یا یہ کہہ لیں کہ علاقہ ثانویہ کی طرف. یہ علاقہ ثانویہ تنبع میں کہاں لوٹ رہی ہے؟ ہاں، یہ علاقہ ثانویہ سے کیا مراد ہے؟ دوسرا تعلق. پہلا تعلق کیا ہے؟ لغوی. دوسرا تعلق لغت میں ایجاد ہونے کے بعد نکلا ہے. وہ کیوں تعلق ایجاد ہوا ہے؟ شباہت کی وجہ سے. دونوں معنی میں شباہت ہے. یہ کہہ رہی ہے جو دوسرا معنی آپ کے سامنے، نبوع کہتے ہیں پھوٹنے کو، دوسرا معنی آپ کے سامنے آیا ہے، یہ اس شباہت کی وجہ سے ہے جو شباہت قائم ہے اس معنی کے درمیان جس کے لیے لفظ کو وضع کیا گیا تھا اور اس معنی کے لیے جس کو مجازی طور پہ شباہت کی وجہ سے وضع کیا ہے. یعنی یہ شباہت قائم ہے ان دو کے درمیان. والاستعمال الحقیقی یؤدی غرضہ، استعمال حقیقی ہمیشہ استعمال کی اصل غرض کو بیان کرتی ہے. صحیح. اصل غرض ہماری ہمیشہ کیا ہوگی؟ استعمال حقیقی. یعنی ایک لفظ ہمیں نظر آئے اس کا کوئی نہ کوئی معنی ہوگا یا نہیں؟ آپ نے کون سا معنی ہمیشہ مراد لینا ہے؟ اس کا لغوی معنی مراد لینا ہے، سوائے اس کے کہ اگر کسی جگہ قرینہ ہے اور اصل اور غیر اصلی معنی میں شباہت موجود ہے وہاں پہ آپ شباہت کی بنیاد پہ دوسرا معنی لے لیں گے. وَإِلَّا جب ایک متکلم یا بولنے والا لفظ کو استعمال کرتا ہے تو اس کے پیش نظر لفظ بول کے کون سا معنی مراد ہوتا ہے؟
لغوی معنی مراد ہوتا ہے، اس لیے کیا کہا کہ استعمال حقیقی ہمیشہ غرض استعمال کو بیان کرتا ہے۔ وہو انتقال الذہن سامع، اور وہ غرض یہ ہے کہ سامع کا ذہن منتقل ہو جائے الا تصور المعنی، معنی کے تصور کی طرف، بدون ای شرط، بغیر کسی شرط و بغیر کسی قرینے کے، لینا علاقت السببیت القائمہ قائمت، کہ وہ سببیت کا تعلق جو قائم ہے، علاقت سببیت القائمتا، کہ سببیت کا وہ تعلق کہ جس کی صفت یہ ہے کہ وہ قائم ہے، فی اللغت لغت میں، بین اللفظ والمعنی الموضوع لہو، اس لفظ کے درمیان اور اس لفظ کو جس معنی کے لیے وضع کیا گیا اس معنی حقیقی کے درمیان، کفیلتن بتحقیق هذا الغرض، وہ یہ ذمہ اٹھاتا ہے کہ اس غرض کو محقق کرے، بیان کرے اور وجود دے۔ وَأَمَّا الاستعمال المجازی فَهُوَ لَا يَنْقُلُ الذِّهْنُ السَّامِعَ عَلَى الْمَعْنَى، استعمال مجازی وہ سامع کے ذہن کو اس معنی تک نہیں منتقل کرتا، اذ لا توجد علاقۃ لغویۃ، کیونکہ معنی استعمال مجازی میں تعلق لغوی تعلق نہیں ہوتا، وہ سببیت، اور اس طرح کا سبب بھی نہیں ہوتا، بین لفظ البحر والعالم، عالم و بحر کے لفظ کے درمیان سبب نہیں بن رہا ہوتا، فیحتاج المستعمل، اس لیے استعمال کرنے والا محتاج ہوتا ہے، لکی یحقق غرضہ فی الاستعمال المجازی، کہ وہ اپنے استعمال مجازی کے دوران اپنی غرض کو وجود دے، الا کس طرف محتاج ہوتا ہے، الا قرینۃ، ایک ایسے قرینے کی طرف محتاج ہوتا ہے، تشرح مقصودہ، کہ وہ قرینہ آ کے اس کے مقصود اور مطلوب اور وہ جو چاہ رہا ہے اس کی شرح کرے، تشریح کرے۔ فَإِذَا قَالَ مثلا اگر متکلم مستعمل بولنے والا یہ کہتا ہے بحر فی العلم، علم میں سمندر، کانت کلمۃ فی العلم، علم میں جو آپ نے کلمہ بولا ہے، قرینہ تن، یہ قرینہ ہے علی المعنی المجازی، معنی مجازی کی پر، ولہذا یقال، اس لیے عادتاً یہ کہا جاتا ہے الاستعمال المجازی یحتاج الی قرینۃ، کہ استعمال مجازی قرینے کا محتاج ہے، دون الاستعمال الحقیقی، استعمال حقیقی محتاج نہیں ہے۔ وَنُمَيِّزُ الْمَعْنَى الْحَقِيقِي عَنِ الْمَعْنَى الْمَجَازِي، اگر ہم تمیز کرنا چاہیں معنی حقیقی اور معنی مجازی کے درمیان تو ہم تمیز کریں گے بالتبادر، تبادر کے ذریعے، من حاق اللفظ، جو لفظ کے اطراف اور لفظ کا جو کلام میں وجود ہے اس سے، حاق کہتے ہیں اطراف کو اور وسط کو، کلام کے اندر جب لفظ آتا ہے نا تو لفظ کے معنی کو لینے کے لیے آپ نے اطراف کو بھی دیکھنا ہے، کیا بحث ہو رہی ہے۔ آپ کہتے ہیں جاء اسدن، شیر آیا، اب اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ بات چیت پیچھے چل رہی ہے ان سیاسی لیڈروں کے بارے میں کہ جو پاکستان میں الیکشن میں کھڑے ہیں، تو آپ کو پتہ لگ جائے گا ادھر شیر سے کون مراد ہے، نہ سے ایک سیاسی لیڈر مراد ہے۔ لیکن اگر آپ جنگل میں گھوم پھر رہے ہیں اور وہاں پہ آگے جا اسد تو پھر تو حقیقی مراد ہے، اس لیے آپ کو مجازی معنی مراد لینا ہے تو کلام میں آس پاس آپ کو دیکھنا پڑے گا، من حاق اللفظ، لأن التبادر، کیونکہ تبادر، كذلك يكشف عن الوضع كما تقدم، کیونکہ پیچھے گزر چکا ہے کہ تبادر وضعی لفظی وضعی معنی کو کشف اور آشکار کرتا ہے۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ اللهم صل على محمد